السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم و عرفان۔ محترم دوستو، بات چل رہی تھی کہ تعلیم اور علم جدا نام رکھے گئے۔ آگے قسط نمبر 6 میں ہے کہ زمانہ کے بدلتے بدلتے لوگوں کے مزاج بھی بہت بدل گئے۔ لوگوں نے علم کو علماء سے چھین کر دنیاوی فنون پر چسپاں کیا، پیوست کیا۔ جہاں بھی آپ چلے جاؤ، اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو فوراً آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی سے پوچھو کہ اتنا دور کیوں پڑھنے گئے ہو تو فوراً پیغمبر کی حدیث سنائے گا کہ علم حاصل کرنے جاؤ، کوشش کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ علم، ڈاکٹری، انجینئرنگ وغیرہ کو سیکھنے کے لیے چین بھی اگر جانا پڑے، انگلینڈ جانا پڑے، برطانیہ جانا پڑے تو ہم جائیں گے۔ تعلیم اور علم صرف دنیاوی چیزیں رہ گئی۔ تعلیم صرف دنیاوی فنون کو لوگ کہتے ہیں، اسی طرح اس کو علم کا نام بھی دیتے ہیں۔ حقیقی علم کو لوگ علم کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر یہ نام اسکول، کالج، یونیورسٹی کے فنون پر چسپاں کرتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی تم اسکول، کالج، تعلیمی ادارہ زیارت کرنے جاؤ، دیکھنے جاؤ تو وہاں علم کے متعلق بہت ساری حدیثیں آپ کو دیواروں اور بورڈز پر نظر آئے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ فنون نہیں ہیں، علوم ہیں۔ اسی لیے تو لوگ دڑا دڑ کیا کر رہے ہیں، انہیں سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اور آپ دیکھتے جائے کہ علم جو ہمارا اسلامی سرمایہ تھا، تعلیم تو صرف ضرورت کی چیز ہے جو دنیاوی فنون ہے، اس کے لیے اسلامی حکومتیں پیسہ خرچ کیا کرتی تھی۔ اور ایسا دور آیا جب انگریز مکار نے عیاری کی تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے علم کو بیکار کی چیز سمجھ لی اور تعلیم کو اہمیت دی۔ تعلیمی اداروں پر بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے فنڈز بھی ہوتے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں، جبکہ علم پڑھانے والے جو لوگ ہیں، جن کو بعد میں لوگوں نے علماء کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا، مولوی اور ملا کے نام سے، نہ تو ان کی تنخواہیں سرکاری طور پر ملتی ہیں اور نہ مدارس دینیہ جو کہ ہماری کیا ہے اصلی ضرورت ہے، نہ اس کی تعمیر و عمارت پر حکومتیں خرچ کرتی ہیں۔ تو یہ فرق اور اتنی دوری جو ہماری اصلی ضرورت ہے اس سے کیوں لائی گئی؟ انگریز مکار نے عیاری کر کے تعلیم کو ہی کہا کہ یہ کیا ہے اصل کامیابی ہے، اور یہ جو دینی علم ہے اس سے تو انسان تشدد، شدت پسند بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔